بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ ناظرین حضرات السلام علیکم۔ آپ کو بتا دیں کہ آج فلک پہ محرم کا چاند نمودار ہوگا، اور ایسا چاند ہوگا جو پورے ورلڈ میں پوری دنیا کو غمگین کر دے گا۔ یہ چاند ہوگا محرم کا چاند جس کو کہتے ہیں۔ اور سلام ہے مجھے اس مظلوم امام پر کہ جس نے اپنے 6 ماہ علی اصغر کو کربلا میں بھوکا پیاسا اپنے ہاتھوں پہ جو ہے شہید ہوتے دیکھا۔ سلام ہو اس مظلوم امام حسین پر جس نے اپنے کڑی الجواں حضرت علی اکبر کو شہید ہوتے دیکھا۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ استقبال محرم کا پروگرام ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں حجت الاسلام علی جناب مولانا قلب حسین خاور صاحب سلطان پوری، اور ہمارے دوسری طرف موجود ہے حجت الاسلام علی جناب مولانا ذیشان حسین صاحب امہٹ یہاں پر موجود ہیں، اور ہم ان سے آج بات کریں گے استقبال محرم پر، اور آج محرم کا چاند نمودار ہوگا۔ تو آگا ہمارا سب سے پہلا جو سوال ہے کہ مدینے میں لوگوں کو کیسے معلوم ہوتا تھا کہ محرم آ گیا ہے، کس طریقے سے ان کو معلوم ہوتا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصاب الحسین علیہ السلام۔ ماہ محرم، ماہ اذا، ماہ سوگواری، ماہ حزن و غم، اور خصوصاً تمام موالیان حیدر کرار، تمام محبان حسین ابن علی کے لیے یہ مہینہ جو کل سے شروع ہو رہا ہے یہ غم و حزن اور رنج و غم لے کے آتا ہے۔ اس مہینے میں تمام عزاداران حسین ابن علی پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں وہ اس مہینے کو سوگواری کے ساتھ گزارتے ہیں، اور فریضہ بھی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ اس ماہ اذا کو ہم پورے سوگ کے ساتھ اور پورے غم و علم کے ساتھ گزاریں، اس لیے کہ یہ مہینہ وہ قیامت خیز اور وہ دل خراش خبریں اپنے دامن میں رکھتا ہے کہ جس کو بیان کرنے کے بعد اپنا تو اپنا غیر بھی بے بس ہو جاتا ہے، اور اس غم پر آنسو ہر شخص کے نکل پڑتے ہیں۔ داستان کربلا انتہائی دردناک داستان ہے اور انتہائی غم و علم سے بھری ہوئی داستان ہے، اور اس قدر غم سے بھری ہوئی داستان ہے کہ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی جب ماہ اذا، ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے اور فرش عزائے مظلوم کربلا بچھائی جاتی ہے اور عزاداران امام حسین علیہ السلام یکجا ہوتے ہیں، تو عجب منظر ہوتا ہے۔ ہر آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، ہر دل بریاں ہوتا ہے، ہر آنکھ گریاں ہوتی ہے، اور پورے 2 مہینے 8 دن تک سوگواری میں گزارتے ہیں عزاداران مظلوم کربلا، اور خصوصاً اس ماہ محرم کے عشرۂ اولیٰ میں جس کی 10ویں تاریخ کو کربلا میں سن 61 ہجری کو یہ سانحہ وقوع پذیر ہوا تھا، جس میں حسین اور حسین کے اصحاب اور حسین کا خانوادہ، بنی ہاشم کے 18 جوان اور حسین کے تمام اصحاب اسی 10 محرم کی صبح سے لے کے عصر تک بارگاہ خداوندی میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے رہے، اور مقصد حسینی کو ابدی بناتے رہے۔ مقصد حسینی تھا دین اسلام کی پائیداری، دین اسلام کی استقامت، اور دین خدا کا تحفظ کرنا، وہ دین جو پروردگار عالم نے جس کے لیے لاکھوں کی تعداد میں انبیاء بھیجے اور اپنے پیغام کو پوری دنیا میں عام کرایا، اسی پیغام خداوندی کو وقت کا بادشاہ جو اپنے کو خلیفۃ المسلمین کہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس دین کو مٹا دیا جائے اور مقصد
خداوندی کو پامال کر دیا جائے، لیکن سرکار ختمی مرتبت نور مجسم رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام نے یزیدیت کے مقصد کو اس طریقے سے کربلا کے اس ریگستان میں اس طریقے سے پامال کیا کہ رہتی دنیا تک اب کسی میں جرأت نہیں کہ جو دین کو مٹانے کی ہمت کر سکے۔ یزید نے چاہا تھا کہ دین اللہ کا ہو، پیغام رسول کا ہو، لیکن حکومت ہماری ہو اور ہمارے اعتبار سے اس دین میں رد و بدل ہو سکے، لیکن مظلوم کربلا نے اس کے ہر ارادے کو کربلا کے اس صحرا میں اپنی جان قربان کر کے، اپنے ساتھیوں کی جان دے کے اس طرح سے ہمیشہ کے لیے پامال کیا کہ اب نہ یزید ہے اور نہ یزیدیت ہے، نہ یزید کے چاہنے والے کوئی بچے ہیں، لیکن حسین کا مقصد، حسین کا ارادہ آج بھی زندہ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک حسین کے مقصد کو کوئی ذرہ برابر اس مقصد میں ذرا سا بھی لوچ نہیں آ سکتا، اور حسین کا مقصد جو تھا وہ دین بچانے کا، اور اس مقصد میں حسین کامیاب تھے، کامیاب ہیں اور کامیاب رہیں گے۔ اور آپ کا یہ سوال کہ ماہ محرم یقیناً سوگواری کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں محبت حسین ہر سینے میں اس طریقے سے موجزن ہو جاتی ہے، اس طریقے سے محبت امام حسین علیہ السلام سے سرشار ہو کر تمام اہل بیت کے چاہنے والے اور حسین مظلوم کے کو دل سے چاہنے والے اس طریقے سے مظلوم کربلا کا غم مناتے ہیں کہ اپنی ساری خوشیاں قربان کر دیتے ہیں، اپنے سارے غم قربان کر دیتے ہیں۔ اس ماہ اعظم میں اگر کوئی حادثہ، کوئی سانحہ، کوئی موت، کسی کا باپ مر جائے، کسی کا بھائی مر جائے، لیکن ہم خصوصاً اس 10 دن میں اپنے سارے غم فراموش کر جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اور مظلوم کربلا کی یاد میں ذرہ برابر اپنی تمام تر کاوشیں اور تمام تر کوششیں ہماری اسی بات پر صرف ہوتی ہیں کہ اس غم منانے میں ذرہ برابر کوتاہی نہ ہونے پائے۔ اور یہ غم منانے کا جو طور و طریقہ ہے، یہ ہم نے اپنے معصومین سے لیا ہے۔ ائمہ طاہرین امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہر امام نے یہ غم منایا ہے، اور اس غم کی خاصیت تو الگ ہی ہے۔ تمام غم واقعہ ہونے کے بعد منائے جاتے ہیں، لیکن یہ واحد غم ہے غم امام حسین علیہ السلام جو واقعہ ہونے سے پہلے کربلا کا واقعہ نہیں ہوا تھا، لیکن اس واقعے کو یاد کر کے خود سرکار ختمی مرتبت نے، جبریل امین نے، اور رسول کی اکلوتی بیٹی جناب صدیقہ طاہرہ نے یہ غم منایا ہے۔ تو یہ واحد واقعہ ہے، واحد غم ہے کہ جو وقوع پذیر ہونے سے پہلے منایا گیا۔ جب واقعہ ہونے سے پہلے اس طریقے سے یہ غم منایا گیا ہے، کربلا سے ہر نبی کا گزر ہوا، اور ہر نبی کو پروردگار عالم نے وہاں کسی نہ کسی چھوٹی بڑی مشکل میں ضرور گرفتار کیا، اور جب وہ مشکل میں گرفتار ہوا تو اس نے یہ شکوہ کیا، معبود یہ کیسی زمین ہے، یہ کیسی جگہ ہے کہ ہم یہاں ہمارا سفر بخیر و خوبی گزر ہو رہا تھا، لیکن اس زمین پر پہنچنے کے بعد ہم پر مصیبت آئی، ٹھوکر لگ گئی، کسی کا سر پھٹ گیا، خون بہا۔ غرض کہ ہر نبی کا خون کربلا میں بہا، اور جب علت پوچھی تو پروردگار عالم نے یہی بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آخری نبی کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ ہر نبی کو پروردگار عالم نے وہاں مصیبت میں جب نبی گرفتار ہوا اور اس نے شکوہ کیا تو اللہ نے یہی کہا کہ یہاں نواس رسول شہید ہوگا، لہٰذا نواس رسول کا خون جہاں بہایا جائے گا اس خون میں اپنا خون بھی شامل کرو، اور حسین پر گریہ کرو، اور حسین کے قاتل پر لعنت کرو۔ تو حسین پر گریہ یہ شعار انبیاء ہے، حسین پر گریہ شعار ائمہ ہے، حسین پر گریہ نبیوں نے کیا واقعہ ہونے سے پہلے، حسین پر گریہ سرکار ختمی مرتبت نے کیا واقعہ ہونے سے پہلے، حسین پر گریہ خود صدیقہ طاہرہ نے کیا واقعہ ہونے سے پہلے، حسین پر گریہ
اس وقت شروع ہوا کہ جب ہم تصور میں بھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ کربلا میں اس طرح سے مصیبت آئے گی اور خانوادہ تطہیر اس طریقے سے گرفتار بلا ہوگا. اس وقت یہ غم منایا گیا ہے. آدم نے حسین پر گریہ کیا، نوح نے حسین پر گریہ کیا، ابراہیم نے امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا، موسیٰ و عیسیٰ نے گریہ کیا، ہر نبی نے گریہ کیا ہے. اور یہ گریہ سنت انبیاء بھی ہے، سنت ائمہ بھی ہے، سنت اولیاء بھی ہے، سنت اوصیاء بھی ہے. نبیوں نے گریہ کیا اور کیوں نہ کریں، اس لیے کہ یہ غم ظاہراً یہ غم ہے، لیکن یہ غم علامت ہے زندگی کی، یہ غم ثبوت ہے حیات کی. اس غم پر یہ غم وہی مناتا ہے کہ جس کے سینے میں دل ہے اور دل میں درد ہے، وہی یہ غم مناتا ہے. ہر کسی کو یہ غم نصیب نہیں ہے، ہر کوئی غم مظلوم کربلا میں اشکبار نہیں ہوتا، ہر کوئی مظلوم کربلا کے غم میں ہر دل میں درد نہیں اٹھتا ہے. درد وہی اٹھتا ہے کہ جو دل ہر عیب سے پاک ہو، ہر تمام تر برائیوں سے پاک ہو. وہی دل امام حسین علیہ السلام کے غم میں بریاں ہوتا ہے، اور وہی آنکھیں نم ہوتی ہیں کہ جن آنکھوں میں پاکیزگی ہو، جو آنکھیں تمام تر خرافات اور تمام تر محرمات سے محفوظ ہوں، وہی آنکھیں غم حسین میں اشکبار ہوتی ہیں. اور یہ غم، میں نے عرض کیا کہ یہ غم منایا جا رہا ہے معصومین کے زمانے میں. چھٹے امام کے دور میں لوگوں کا مدینے کے افراد اس محرم کا انتظار کرتے تھے، اور اس چاند کو کوئی چاند دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، بلکہ محلہ بنی ہاشم سے گریے کی آواز اس قدر تیز ہوتی تھی چاند نکلنے کے بعد کہ اہل مدینہ یہ سمجھ جاتے تھے کہ محرم غم و اندوہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے. خود امام صادق علیہ السلام چاند نکلنے کے بعد اس طرح سے بیتاب ہو کر اور بے چین ہو کر گریہ کرتے تھے کہ امام علیہ السلام کے گریے سے مدینے کے در و دیوار اور مدینے کی آب و ہوا میں بالکل غم کی کیفیت پھیل جاتی تھی. اور عزیزو، یہ غم چاند رات، آج کی رات چاند رات ہوگی، اور کل صبح سے محرم کے سلسلے میں مجالس عزا اور سوگواری اور نوحہ خوانی کا ایک سلسلہ ہوگا جو 8 ربیع الاول تک مسلسل جاری و ساری رہے گا. اور تمام عزاداران سوگوار اور غمگین ہو کر مظلوم کربلا کو، جناب صدیقہ طاہرہ کو، ان کے لال کے اس غم و اندوہ کا پرسہ پیش کرتے رہیں گے. ہماری یہی خواہش ہے، یہی تمنا ہے کہ تمام عزاداران، تمام مظلوم کربلا کے چاہنے والے، چونکہ امام حسین علیہ السلام زندگی کا درس دیتے ہیں، حیات کا درس دیتے ہیں، یکجوئی کا درس دیتے ہیں، ملنساری کا درس دیتے ہیں، یکجائی کا درس دیتے ہیں، بھائی چارے کا درس دیتے ہیں. حسین نے کربلا میں اپنوں ہی کو نہیں، غیروں کو بھی اکٹھا کیا. اور حسین ابن علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس طرف اپنے ہی نہیں غیر بھی کھنچتے ہیں، اور جس طریقے سے کربلا میں حسین ابن علی نے اپنوں کو بھی اور غیروں کو بھی یکجا کیا ہے، اسی طریقے سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حسین ابن علی کی تعصی کریں. مظلوم کربلا کے پیروکار ہیں تو ہمیں ان کی پیروی کرتے ہوئے یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس ماہ محرم میں صرف اپنے لیے نہ جئیں بلکہ غیروں کے لیے جئیں، اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال کریں. حسین کا درس ایثار ہے، حسین کا درس درس قربانی ہے، حسین کا درس اپنے لیے نہیں ہے، دوسروں کے لیے جینا حسین کا درس ہے. تو ہمیں اس ماہ اعظم میں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ صرف ہم اپنے لیے نہ جئیں بلکہ دوسروں کے لیے جئیں. کسی کو بھوکا اس مہینے میں
बर्दाश्त न करें, हम किसी को भूखा न देखें, किसी को प्यासा इस महीने में न देखें। हुसैन का ये दर्स है कि हुसैन ख़ुद प्यासे रह गए, लेकिन करबला के रास्ते में जब हुर के लश्कर ने रास्ता रोका तो मजलूम करबला ने देखा कि हुर प्यासा है, हुर का लश्कर प्यासा है, हुर के जानवर प्यासे हैं, हुर के सिपाही प्यासे हैं। तो मजलूम करबला ने अपनी मशकों का दहाना खोल दिया और लश्कर हुर को सैराब किया, और इस तरीके से सैराब किया कि जानवरों तक को इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैराब किया है। तो इसी तरीके से हमको मजलूम करबला के सीरत को अपनाना है, उनकी तासी करना है। इस माह अज़ा में हम न किसी को सीरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अमल यही होगा कि हम इस महीने में न किसी को भूखा देख सकें, न किसी को प्यासा देख सकें, और अपने पर दूसरे को तरजीह दें। ईसार का जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए कि हम ईसार पैदा करें, अपने लिए अपने को फ़ौक़ियत न दें बल्कि दूसरे को फ़ौक़ियत दें। यही सीरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम थी। मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि तमाम मवालियान हैदर कर्रार, तमाम अहले बैत के चाहने वाले, तमाम मज़लूम करबला के सोगवारान इस माह अज़ा में बग़ैर किसी तफरीक़ के, बग़ैर किसी इख्तिलाफ़ के और बग़ैर किसी निज़ा के मुत्तहिद होकर और यकजा होकर मज़लूम करबला का गम मनाएं, ताकि शहज़ादी कौनैन और वक्त के इमाम हाजिर अलैहिस्सलाम को हम खुशनूद कर सकें, इमाम हमसे राज़ी हो सकें, और यही हमारी आक़िबत और हमारी ज़िंदगी के संवारने के लिए बेहतरीन ज़रिया करार पाएगा। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। आगा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज जब चाँद फलक पर मुहर्रम का नमूदार होगा और हम अज़ा खानों की तरफ जाएंगे तो हम किस तरीके से जाएं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाएं, हम आपसे जानना चाहते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहर्रम का चाँद ये गम का पैगाम है। तमाम अज़ादारान मज़लूम करबला अलैहिस्सलाम जहाँ जहाँ भी रहते हैं, इनके यहाँ अज़ाख़ाने भी हैं, घरों में भी मजालिसें होती हैं, और इस गम को मनाने के लिए किसी भी मज़हब की कैद नहीं है। हर मज़हब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाया जाता है। लेकिन हमारा नज़रिया ये होना चाहिए, हमारा किरदार ये होना चाहिए, हमारा कैरेक्टर ये होना चाहिए कि हम लिबास की बिना पर गम न मनाएं। तब्दीली लिबास का नाम अज़ादारी नहीं है कि हमारे जिस्म पर जो है वो काला लिबास आ गया लिहाजा हम अज़ादार हैं, बल्कि हमारा जो गम है वो किरदार की बिना पर। इसलिए मैं कहता हूँ कि लिबास की तब्दीली का नाम अज़ादार नहीं है बल्कि किरदार की तब्दीली का नाम है। जब हम आशूर खानों में जाएं, बारगाहों में जाएं, तो हम ये सोच करके जाएं कि हम यहाँ कुछ लेने के लिए आए, और ये ज़हन में रहे कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और क्या लेने जा रहे हैं। हमारी हैसियत तो है नहीं कि मैं कुछ दे सकता हूँ, हमारी औकात नहीं है कि हम वहाँ कुछ दे सकें, लेकिन कम से कम इतना तसव्वुर हो कि हम फ़र्श अज़ा पर जा रहे हैं, वहाँ से हमें कुछ मिलेगा। और जो हम 2 महीने 8 दिन तक इंशाअल्लाह ये अज़ादारी मनाएंगे, इसमें यही हो कि अगर इस अज़ादारी को हमने अज़ादारी के तौर पर मनाया है और अपने किरदार में तब्दीली पाई है, तो समझ लो कि हमारा ये अज़ादारी करना ये मौसूल है, ये हमारा मौसूल हुआ है। और अगर तब्दीली नहीं है तो याद रखो कि हमने सिर्फ जो है लिबास पहन करके नुमाइशें की हैं, अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं किया है हमने, बल्कि हम जो है वो नुमाइश बनते रहे, काले लिबास पहन के टहलते रहे। देखिए, मुहर्रम कुछ ना कुछ पैगाम देता है। जहाँ अगर हमारे पास गलतियाँ हैं, अगर हमारे पास कोई जो है बुराइयाँ हैं, तो उसको हमें चेंज करना चाहिए। इतनी कसरत से मजालिसें माशाल्लाह होती हैं, तो इसमें अगर एक मजलिस से एक इंसान ने 2-3 दर्स ले लिया और अपने किरदार को वहीं से तब्दील कर लिया तो मकसद आज़ादारी हल हो गया। वरना ये तो बस कि रस्मी है, ज़बानी है कि हम आज़ादार हैं, हम आज़ादार हैं, ऐसा नहीं होता है। बल्कि इमाम का ये गम जो आता है ये हमें कुछ पैगाम देता है, दूसरों को भी पैगाम देता है, दूसरे कौम को भी पैगाम देता है। इसका मकसद ये है कि जब हम आज़ादारी के लिए निकलें तो दुनिया को ये पैगाम देते हुए चलें कि ये पैगाम हम जो दे रहे हैं ज़माने को आए देखे
کہ پیغام کیا ہے، اس میں کیا مل رہا ہے، اس میں تہذیب ہے، اس میں تمدن ہے، اس میں جو ہے وہ معرفت ہے، اس میں علم ہے، اس میں حکمت ہے، اس میں ایک پیغام ہے انسان کو انسانیت بنانے کا، بگڑے ہوئے لوگوں کو صحیح راستے پر، گناہوں سے بچنے کا سلیقہ ہے۔ یہ تمام چیزیں اس فرش اعضا سے ہمیں ملتی ہیں، اور یہی کردار و کریکٹر لے کر کے اگر ہم اس فرش اعضا پر جا رہے ہیں اور یہ تصور میں رہے کہ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی یہ پیغام پہنچانا ہے تاکہ وہ سمجھیں کہ امام حسین علیہ السلام کا غم کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم المرتبت یہ غم ہے۔ یہ غم جیسا کہ ابھی آقا نے فرمایا کہ یہ غم انبیاء نے منایا ہے، اوصیاء نے منایا ہے، ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام منائے ہیں۔ مشہور ہے اقوال کہ چوتھے امام پوری زندگی جو ہے وہ خون کے آنسو روتے رہے، اشکبار ہوتے رہے، اور اس طریقے سے گریہ فرماتے رہے کہ ایک مثال بن گئی۔ اور جب اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں محرم کے چاند کی اور محرم کی آمد ہوتی تھی تو اس قدر گریہ برپا ہوتا تھا، اس قدر گریہ برپا ہوتا تھا کہ لوگ پریشان ہو جاتے تھے کہ شاید آج جو ہے محرم شروع ہو گیا ہے۔ یہ گریہ بتا رہا ہے کہ آج کربلا کا وہ واقعہ اب پھر سے جو ہے وہ ہم اپنی زبانوں سے بیان کریں گے، ممبروں سے بیان ہوگا، مراثی کے ذریعے سے بیان ہوتے ہیں، نوحے کے ذریعے سے بیان ہوتے ہیں، جلوسوں کے شکل میں بیان ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ امام حسین علیہ السلام کا غم جو بازاروں میں جا رہا ہے، یہ سڑکوں پہ جا رہا ہے، یہ گلیوں سے گزر رہا ہے، یہ تمام طریقے سے گزر کر کے یہ پیغام دے رہا ہے کہ امام مظلوم کربلا کا غم کتنا بڑا ہے۔